الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے پچھڑے پن کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج کے دور میں اپنی نفع بخشی کھو دیا ہے۔ اللہ کا قانون اس دنیا کے لیے یہ ہے کہ جو آدمی یا گروہ اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرے اس کو عزت و استحکام ملے گا۔ مسلمان جب تک اپنے آپ کو اس قانون کا مصداق ثابت نہ کرے بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک عملی ثبوت آج کے دور کا آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر غور کریں۔ عبرت کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے، جہاں کہ بہت سے اور بھی واقعات ہیں۔ امریکہ میں صغیر اسلم صاحب ایک بڑی فرم کے مینیجر تھے۔ یہ 1969 کی بات ہے۔ ان کو اپنے امریکی افسر کے ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ افسر تقریباً 35 سال کا تھا اور ہوٹل میں شراب اور عیاشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ صغیر اسلم صاحب ایک بااصول آدمی تھے۔ ان کو اس قسم کی باتیں پسند نہیں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی فرم کے مالک کے پاس ہوٹل میں جس کمرے میں ٹھہرا تھا اس میں گئے اور اس سے سخت بات چیت کی اور کہا کہ تم عیاش ہو، تم بالکل نکمے ہو، تم بزنس کرنا نہیں جانتے۔ صغیر احمد اپنے مالک کو ڈانٹ کر کے باہر جانے لگے تو مالک نے ان کو پکڑ کر واپس بلایا اور کہا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ صغیر صاحب نے کہا کہ اس کمپنی کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا پھر یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اس طرح بات کرنے کی؟ صغیر صاحب نے کہا تم یہی تو کر سکتے ہو کہ تم مجھے نکال دو، میں استعفیٰ لے کر آیا ہوں۔ فرم کے مالک نے جواب دیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم ہماری کمپنی کے لیے بہت نفع بخش ہو۔ اس مالک کا نام جیب اسٹوارٹ میگروڈر تھا۔ صغیر اسلم صاحب نے بتایا کہ وہ جانتا تھا کہ میں کمپنی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوں، اس لیے اپنے ذاتی جذبات پر کمپنی کے نفع کو غالب رکھا۔ اس واقعے سے نفع بخشی کے ساتھ ایک بات اور نکھر کر سامنے آئی، وہ یہ کہ امریکی نے ذاتی رنجش کے باوجود صغیر اسلم کی قدر کیا۔ یہ بلند حوصلہ جو امریکہ کے ایک شرابی میں پائی جاتی ہے، جو وہ آج ہمارے بڑے بڑے دینی شخصیتوں میں موجود نہیں۔ ذاتی رنجش کے بعد کسی کی صلاحیت کا اعتراف بے شک بلند ترین اخلاقی کردار ہے، لیکن ہمارے تمام بڑے بڑے اکابر اس اخلاقی کردار سے پورے طور پر خالی ہیں۔ بہرحال بات نفع بخشی کی چل رہی تھی۔ نفع بخشی ایسا عمل ہے کہ ایسے شخص سے ہر آدمی محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ کام محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نفرت کو دل سے نکال کر دنیا کے ہر انسان کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، پھر کامیابی کیسے قدم چومے گی اس کا بھی ایک ثبوت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دور اول میں مکہ کے مسلمان اپنے دشمنوں کے سامنے مغلوب تھے۔ ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، اس کے باوجود مسلمانوں نے ہر طرح سے انہیں دنیاوی اور جہنم سے بچنے کی اس قدر محنت کیا، یعنی دنیا کی بھی تکلیف سے بچانے کی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کی اس قدر محنت کیا کہ تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک بوڑھی عورت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور ایک مشرک عورت جب بیمار ہوئی جو ان کے اوپر کوڑا بھی پھینکتی تھی، اس کی خیر خواہی میں اس کے گھر گئے، اس کی خیریت معلوم کیے۔ ان ستانے والے دشمنوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ سے رحمت عالم نے رو رو کر دعائیں کیے، اور اتنا روئے کہ اللہ نے قرآن میں 2 مقام پر یہ کہا کہ کیا ان کے غم میں روتے روتے اپنی جان دے دو گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دعائیں کیا۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم کو ملیشیا، سماترا، انڈونیشیا کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس مادی اور دوسری طاقتیں نہ ہوں تب بھی ہمارے لیے مایوسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم اپنی فکری صلاحیت اور نفع بخشی کو استعمال کر کے ایک نئی دنیا بنا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کا اصل مقصد تمام انسانوں کی خیر خواہی ہے، نہ کہ قومی سرگرمی۔ لیکن عجیب بات ہے، لوگوں میں خیر خواہی کی بات کر کے ابھارنا چاہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیچو کی بستی میں بول رہے ہیں۔ قوم کی بربادی کے نام پر لوگوں سے عظیم تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دین حق کی نسبت پر انسانوں کی خیر خواہی کے لیے مسلمانوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں بھڑکتا۔ قومی مصائب کے لیے پرجوش ہونا اور دین کی نسبت پر بے حس بنا رہنا اسلام نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے مسلمان آج جس دین پر ہے وہ قومی دین ہے، نہ کہ اللہ کا دین۔ پھر قومی دین پر ہم کو وہ انعامات کیسے مل سکتے ہیں جو صرف اللہ کا دین اختیار کرنے پر ملتا ہے؟ اور اگر ہمیں دینی خیر خواہی کو ترقی دینا ہے تو ہم کو اس خیر خواہی کے ساتھ سیاست نہیں ملانا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام دین و سیاست دونوں ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دین حکمت ہے۔ جہاں تک معروف و مشہور لوگوں کا تعلق ہے، انہوں نے تو اسلام کے نام پر صرف اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے، نہ کہ دین کی۔ سورہ یوسف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دنیا میں یہ بھی ممکن ہے جہاں لوگ آپ کی تاریخ ختم کرنا چاہتے ہوں، وہاں سے آپ کے لیے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو جائے، آپ کا یسوع احسن القصص میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن اس عظیم انعام کو پانے کے لیے اللہ کی دو شرطیں ہیں: ہر حال میں انسانوں کی خیر خواہی اور صبر۔ ہر حال میں انسانوں کی خیر خواہی سے متعلق تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن صرف ایک واقعے پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ صفوان بن امیہ جو مکے کے سردار تھے، یہ حنین کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے۔ چلتے ہوئے آپ ایک وادی کے اندر داخل ہوئے جو اونٹ اور بکریوں سے پوری وادی بھری ہوئی تھی۔ صفوان بن امیہ اس اونٹ اور بکری سے بھری ہوئی وادی کو دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے صفوان، تم کو یہ پسند ہے؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ سارا مال اس وادی میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اتنی بڑی سخاوت رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایک دشمن کو اونٹ اور بکری سے بھری ہوئی پوری وادی دے دیا۔ اگر آج کے دور میں اس کا حساب کیا جائے تو کئی کروڑ کا مال ہوا۔ پیغمبر نے دے دیا، ایک مشرک کو دے دیا۔ اور حد یہ ہے کہ قرآن نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے جو 8 مستحقین کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم بھائیوں کو بھی دی جائے جو ضرورت مند ہے، جو مستحق ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں جگہ ہو، نفرت مٹے۔ اسی کو مولوی کی زبان میں تالیف قلب کہتے ہیں۔ تو تالیف قلب مستقل زکوٰۃ کے 8 مستحقین میں سے ایک یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کی تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ آج اس مقصد کے ذہن سے اوجھل ہو جانے کی بنا پر مسلمان بالکل الٹی زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں میں محبت بانٹنے کے بجائے ہم نفرت بانٹ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس زمین کا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے، لیکن ہم نے جہالت سے نفرت کو ہتھیار بنایا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔